اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے. وہ بڑے نیک لوگ تھے. یہاں اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے، ورنہ قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں پر ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے ہوں ان کے لیے شفاعت نہیں ہے. آج ہمارے عقائد میں کیا چیز آ گئی ہے کہ جو جی چاہے کرو، حرام خوری کرو، دوسروں کا مال غصب کر لو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرو، دوسروں کو نیچا دکھاؤ، نماز کا دل چاہتا تو پڑھو نہیں تو نہ پڑھو. اور اب تو روزے پہ بھی لوگوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے سامنے لا کر. اور اسی طرح زکوٰۃ، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ دی بھی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے، یہ تو پھر دور کی بات ہے. ان ساری چیزوں سے غفلت کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہاں کوئی ہوگا جو ہمیں چھڑا لے گا، وہ ہم ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو ان عقائد کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت جہنم سے نکلوانے کے لیے ہوگی. اب آپ خود سوچئے کہ جہنم میں جانا کیا آسان ہے؟ اس سے پہلے کہ انسان کو جہنم کی آگ چھوئے، اسی دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور ان سے توبہ کر لینی چاہیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. یاد رکھیے بعض گناہوں کی معافی سزا کے بعد ہی ہوتی ہے. جیسے یہاں بنی اسرائیل کو معاف تو کر دیا گیا لیکن ان کو سزا بھی دی گئی. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. یاد رکھیے گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا اس کی نافرمانی کرے، فرق ہم ہی کو پڑتا ہے. لہٰذا اپنے فائدے کی خاطر اللہ کے بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار فرما بردار بندے بن جائیں. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتتن یعنی بخشش فرما دے یا بخش دے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون نے بیت المقدس فتح کر لیا تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اب فاتح کی حیثیت سے تکبر کرتے ہوئے نہیں جائیں بلکہ سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اور شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں کہ اللہ نے سال ہا سال کے بعد انہیں ان کا وطن واپس لوٹا دیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مستی کی. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں کیا، جو ان کے دلوں نے کہا وہ کیا. انہیں کہا گیا تھا حتتن کہو، انہوں نے ہنتتن کہا کہ ہمیں گندم چاہیے. کوئی بھی شخص اللہ کے کلام، اللہ کے دین کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آج آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آیات الہی کا معنی بدل دیتے ہیں اور جو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس کے لطیفے بھی بناتے ہیں. یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا. تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا
کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، اللہ کی پکڑ آ گئی ان پر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. تو اللہ تعالیٰ نے صحرائے تیہ میں جب وہ مصر سے نکل کر سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں آئے تو وہاں پر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک اسی صحرا میں چھوڑ دیا گیا، اور یہاں ان کے لیے نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، اور نہ گھر تھے اور نہ سایہ تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کو یہاں عطا کی اور ان کی تربیت کی صحرا میں رکھ کر. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے. اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا. اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، لیکن عمل سے خالی تھے. آج ان کی مثال سے ہمیں سبق لینا چاہیے. جہاں عذاب کی بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں تھے، ان میں اچھے عمل کرنے والے بھی تھے، تو ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ معنی لیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر صرف اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے تو جنت اس کے لیے ہے. یہاں اس مقصد کے لیے آیت نازل نہیں کی گئی. قرآن مجید کی صرف اسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ دیگر آیات میں کن چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے. تو پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے، صرف ایک آیت کو آئسولیٹ کر کے اپنی مرضی کے مطلب مت نکالیں. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنے اس عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹرک کی. جمعے کی شام کو جال لگاتے اور اتوار کے دن مچھلیاں نکالتے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ابھر کے اوپر آتی تھی اور بڑی تعداد میں ٹریپ ہو جاتی تھی. تو بظاہر انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم نے ہفتے کو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جمعے اور اتوار کو کام کیا ہے، لیکن اصل مقصد کو تو نہیں پورا کیا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو سزا دی. پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واضح و نصیحت بنا دیا. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے منمانے مطلب نہ نکالیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اسی طرح عمل کریں جیسے ان کا تقاضا ہے عمل کرنے کا، نہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بنی اسرائیل مصر میں ایک طویل عرصے تک رہے تھے اور مصریوں کی طرح ان کے اندر بھی گائے کی عظمت پیدا ہو گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں گائے کی بہت عظمت تھی. اب ظاہر ہے کہ مصر تو یہ چھوڑ آئے تھے، تو پچھلے جو عقائد کی خرابی تھی اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کریں تاکہ ان کے دل سے گائے کی جو عظمت ہے یا جو گائے کو پوجنے کی جو بات ہے، جیسے انہوں نے صحرائے میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو وہ نکل جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہیں گائے کو ذبح کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
لگتا ہے تم صحیح بات نہیں کر رہے، مذاق کر رہے.